اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کو وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے مقامات پر لے کر اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پھرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو حالات ہوں گے ان کا ذکر فرمایا۔ اس امت کو اکیلا رہنے سے، تنہائی اختیار کر کے وقت گزارنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کھانے پینے کا سامان رکھے، شادی نہ کرے، جنگلوں میں اکیلا کھائے پیے عبادت کرے، ایسا وقت گزارے، اس چیز سے منع کیا گیا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا کہ جو بندہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں تنہائی اختیار کر کے لوگوں سے میل جول نہ رکھ کے رہتا تو درست تھا، لیکن اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا عوام کے اندر جو بندہ موجود رہتا ہے، بیوی بچوں کا، والدین کا، عزیز و اقارب کا خرچہ برداشت کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور لوگوں کی جانب سے جو تکالیف پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، اس کا درجہ اس بندے سے زیادہ ہے جو تنہائی میں عبادت کرتا ہے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا جب تک فائدہ دے اس وقت تک حکم ہے کہ لوگوں ہی میں رہو، لیکن قرب قیامت برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ کسی کو نیکی کا کہنے سے، برائی سے روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی فکر بندہ چھوڑ دے، جب نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا بالکل فائدہ نہیں دے گا اور عوام میں رہ کر اپنے دین کا نقصان ہوگا کہ اگر عوام میں رہتا ہے تو گناہوں میں لگ جائے گا یا دین ہی کو چھوڑ بیٹھے گا، تو ایسے موقع پر حکم دیا کہ پھر لوگوں سے الگ رہو، شہروں سے دیہاتوں میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں فتنہ ہے تو پھر جنگلوں میں، پہاڑوں میں تنہائی اختیار کرو۔ تو قرب قیامت ایسا ہوگا کہ بے حیائی، برائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے بچنے کے لیے نیک لوگ جانور لے کر تنہائی میں رہیں گے۔ جس طرح عرب میں پہلے دور تھا کہ جہاں کوئی چشمہ ہوتا، 2-4 جانور رکھ کے وہیں خیمہ لگا کے اپنا گھر بنا کے لوگ رہتے تھے، باقی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اپنے جانوروں کو چرایا، دودھ نکالا، پیا، شکار کیا، کھایا، اسی طرح وقت گزارتے تھے۔ تو وہ قرب قیامت جو نیک لوگ ہوں گے اپنا ایمان بچانے کے لیے فتنوں سے کہ اگر یہاں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، دین چھوڑ بیٹھیں گے یا لوگوں کی طرح گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ انسان پھر تنہائی اختیار کرے۔ اور ظاہر بات ہے تنہائی میں کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو فرمایا سب سے بہترین مال اس دور میں لوگوں کو اپنی بکریاں ہوں گی کہ ان کو سنبھالنا بھی آسان ہے، ان سے نفع بھی زیادہ ہے۔ باقی جانوروں کی بنسبت 2، 4، 8 بکریاں ہوں تو ایک بچے دیتی ہے، ایک نہیں دیتی، 6 مہینے بعد دوسری دے دے گی۔ بکریوں میں دودھ چلتا رہتا ہے، بڑے جانوروں میں ایک خشک ہوتا ہے تو سال خشک رہتا ہے اور ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے مناظر ذکر کیے۔ تو انسان آج کل تو الحمدللہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا فائدہ دیتا ہے، کئی لوگ عمل کرتے ہیں، اور اتنا برا دور نہیں ہے کہ انسان خود نیکی کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ بنے، انسان خود دین پر چلنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، خود نہ چلے اپنی کمزوری ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے خوشی غمی کے تمام معاملات کو اگر دین کے مطابق چلانا چاہے تو اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا سختی سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر سختی نہیں کریں گے، ڈھیل دیں گے تو پھر تو لوگ مجبور کرتے ہیں، بھائی شادی ہے، خیر ہے، بچے ہیں، کھیلنے دو، ناچنے دو، لیکن جب سختی کریں گے تو وہ رک جائیں گے۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ سختی کر سکتا ہے، فنکشن روک سکتا ہے، اپنے گھر میں برائی کو بھی روک سکتا ہے، اچھائی میں بچوں کو لگا بھی سکتا ہے۔ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، باپ کا کام ہے زبردستی پڑھائے، وہ زبردستی پڑھا بھی سکتا ہے، لیکن اگر خود ہم عمل نہ کریں دین پر، نہ بیوی بچوں کو لگائیں تو وہ ہماری سستی اور غفلت ہے، رکاوٹ کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔